بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم تسلسل سے حدیثیں بیان کرتے ہوئے اب الحمدللہ 126 نمبر حدیث پاک پر پہنچے ہیں۔ اس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم فرمایا ہے کہ باب من ترک بعد الاختیاری مخافۃ ان یقصر فہم بعد الناس عنہ فیقع فی اشد منہ، یعنی جس نے بعض اختیاری چیزوں کو اس خوف سے ترک کر دیا کہ بعض لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گی تو وہ کسی بڑے شر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے روایت آ رہی ہے اس سے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل پکڑی ہے، دلیل حاصل کی ہے کہ حاکم کو چاہیے رہنما ہوں، شیخ ہوں، ٹیچرز ہوں، علماء ہوں، انہیں عوام کے سامنے وہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے کہ جو بات ان کی ذہنی سطح سے بلند ہو اور وہ اس کو صحیح طور پہ نہ سمجھ پائیں، یا پھر وہ ایسی بات ہے کہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اس بات کو سننے کے بعد معاذ اللہ قرآن سے یا حدیث سے یا اللہ تعالیٰ سے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نخواستہ وسوسے کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، لیکن عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ باتیں صحیح مطلب ویسی نہیں ہیں جیسی حقیقتاً ہوتی ہیں۔ اب جب ان کے سامنے ایک حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اچانک، اور وہ حقیقت کو ایسی بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہوتی، تو وہ اس کو سننے کے بعد چونکہ ان کے ذہن میں اس کے مخالف چیز ہوتی ہے اور انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر ان کے لیے آزمائش بن سکتی ہے کہ بعض لوگ تو قرآن و حدیث کا انکار بھی کر دیتے ہیں اپنی اسی قسم کی جہالت کی بنا پر۔ اور یہ عموماً ضروری نہیں ہے کہ یہ گاؤں وغیرہ کے اندر ہو، اگرچہ وہاں زیادہ ہو سکتا ہے، جیسے گاؤں دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے بعض اپنے ذہن کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنا کچھ نتیجہ فکر ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ اب جب ان کے سامنے بعض اوقات قرآن یا حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ بعض اوقات پیش کرنے کی کوئی ایسی حاجت بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ متنفر ہو جاتے ہیں اور اپنی جو کہاوتیں ہیں یا اپنے جو اطراف میں یا برادری میں مشہور مسائل ہیں ان کو درست قرار دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی عالم دین کو مفتی بھی بیان کر رہا ہو تو اس حق بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی صحیح بات، حقیقی بات، حق بات بیان ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ باتیں کہ جو عوام کے لیے کوئی اتنی ضروری بھی نہ ہو اور اس کو سننے کے بعد فائدے کے بجائے نقصان کا پہلو زیادہ ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ میں مثال دیتا ہوں، یہ اگرچہ ایسی اس زمرے میں بات نہیں ہے لیکن ایک اس کی مثال بن سکتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے ذہن میں الگ ایک تصور بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ حقیقت حال سنتے ہیں، صحیح مسئلہ سنتے ہیں، تو بعض اوقات فوری طور پہ ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جو پرندے پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ حرام ہیں۔ اب یہ مسئلہ ایک جہت سے صحیح بھی ہے کہ جو پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے اس پرندے کا کھانا حرام ہے، لیکن پنجے سے پکڑ کر کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شکار کر کے کھانا، یعنی جو اپنے پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے وہ جانور منع ہے۔ لہٰذا اب جب طوطے کا مسئلہ آتا ہے کہ طوطا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو لوگ اسی جو مشہور مقولہ ہے کہ جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، تو سوچتے ہیں کہ طوطا بھی تو روٹی کو پنجے میں پکڑ کر پھر اپنی چونچ سے کھاتا ہے تو اس کا مطلب بھی حرام ہونا چاہیے۔ حالانکہ طوطا شکاری پرندہ نہیں ہے، وہ اپنے پنجوں سے کسی شے کو شکار نہیں کرتا ہے، وہ تو روٹی دے نہ کھا لے ورنہ کچھ چوہے وغیرہ تو نہیں مارتا، لہٰذا طوطا بالکل حلال ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حلال ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں تو جواب دیں تو بعض اوقات نہیں دے پاتے، کہتے ہیں اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو بعض اوقات ہمیں جیسے کویسچن آنسر سیشن چل رہا ہے، کوئی احکام شریعت جیسے ہمارا پروگرام ہے اس میں کسی نے پوچھ لیا تو ہم نے جواب دے دیا،
لیکن بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے، اور یہ خصوصاً تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی مفید بات ہے کہ بعض اوقات شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ ایک بات جو لوگوں کے درمیان معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کے خلاف اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہوتی کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے، لیکن شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ تم اس کو بیان کرو، نئی نئی چیزیں نکالو، قریدو، باریک نکتے نکالو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ تمہاری واہ واہ ہو اور لوگ تمہاری ایک انفرادی حیثیت کو تسلیم کر لیں، تمہاری سوچ کی گہرائی کو مان لیں، اور تمہارے جو زاویہ فکر ہے اس پر حیران اور متعجب رہ جائیں کہ جی باقی سب تو شاید علماء اور دیگر حضرات جو ہیں وہ تو بس سطحی سے نگاہ رکھنے والے ہیں، نگاہ تو ان کے پاس ہے۔ تو پھر ایسے بعض اوقات ایسے نکتے نکال کے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو عوام کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے متعلق یہ حدیث پاک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے پہلے یہ حدیث سن لیں، پھر اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمارے فقہاء نے بعض چیزوں کو صرف انتشار کے خوف کی وجہ سے منع کیا ہے، حالانکہ فی نفسی وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ تو حدیث نمبر 126 ہے، سیدہ عائشہ صدیق حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تم کو بہت سی راز کی باتیں بتاتی تھیں، یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے کہنا شروع کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم کو بہت راز کی باتیں بتاتی تھیں، تو کعبۃ اللہ کے بارے میں انہوں نے تم کو کیا بتایا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم دور جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں یعنی دور کفر کے قریب نہ ہوتی، یہ تشریح کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جاہلیت کہنے سے مراد ہے دور کفر، تو حضرت ابن زبیر کہتے ہیں یعنی دور کفر کے قریب نہ ہوتی، تو اب پھر سرکار نے فرمایا تو میں کعبے کو منہدم کر کے نئے سرے سے اس کی تعمیر کرتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابن زبیر نے کعبے کو اسی طرح بنا دیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر رہی ہیں، تو تھوڑا سا کعبے کی تاریخ پہ ہم تھوڑا سا ایک بس حد کی سطحی سی نظر ڈالنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ تعمیر کیا فرشتوں نے، پھر یہ معدوم سا ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی تعمیر فرمائی، پھر طوفان نوح میں کعبۃ اللہ کی عمارت ہٹ گئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، پھر اس کے بعد وہ منہدم ہوئی عمارت اور پرانی ہونے کی وجہ سے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اب جب یہ تعمیر تھی تو اس طرح کی تھی کہ آج تو چکور سی عمارت ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے سفید رنگ کی جس کو حطیم کہتے ہیں، اس طرح ہے وہ، اگر یوں دیکھا جائے تو اس طریقے سے حطیم، یہ اصل میں کعبۃ اللہ میں داخل تھی۔ اگر کعبۃ اللہ کی عمارت کو ایک دیوار کو حطیم والی جگہ سے آگے کر دیا جائے تو جیسے ٹیبل مستطیل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس طرح، یعنی چوڑائی کم اور لمبائی، چوڑائی زیادہ اور اس طرف کی اس کی لمبائی کم تھی، اور کعبۃ اللہ کے 2 دروازے تھے، 2 دروازے رکھے گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ آیا، قریش کے پاس اس کا انتظام وغیرہ تھے، حاجی وغیرہ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، کعبۃ اللہ کی خدمت کرنا یہ سرکار کے خاندان میں جاری و ساری تھا۔ تو یہ چونکہ مکہ المکرمہ وادی کے اندر تھا درمیان میں اور چاروں طرف پہاڑ تھے، تو ایک دفعہ سیلاب آیا اور بہت کثیر پانی جمع ہو گیا، جس سے کعبۃ اللہ کی عمارت بہت ہی کمزور ہو گئی اور ایک جانب اس کی گر گئی، وہ حتیم والی سائڈ، اور منہدم سی ہوئی۔ تو طے یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو دوبارہ بنایا جائے۔ اب چونکہ وہاں پہ مٹی گارے کی کمی تھی اور ابھی حالیہ بارشیں ہوئی تھیں، عمارت بنانی تھی، تو بنانا جب شروع ہوئے اس میں بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، تو ابھی جو موجودہ عمارت ہے اتنی بن پائی تھی کہ سامان ختم ہو گیا، لکڑیاں جو چھت پہ لگانی تھیں
اور جو اینٹیں وغیرہ بنائی گئی تھیں وہ چیزیں ختم ہو گئیں، تو طے یہ کیا گیا کہ ابھی کعبۃ اللہ کی دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور جتنا حصہ باقی بچا ہے اسے بعد میں شامل کر لیا جائے گا۔ لہٰذا ایک چوکور عمارت بن گئی، اور پہلے 2 دروازے تھے، پھر ایک دروازہ جو حتیم کی سائیڈ والا تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے مد مقابل آج جو دروازہ موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ میں، وہ ایک دروازہ رکھا گیا، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں کسی نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو فتح فرما لیا۔ اب یہ آپ کے سامنے معاملہ آیا کہ اس کعبۃ اللہ کی عمارت کو دوبارہ گرایا جائے، اور جس طریقے سے پہلے بنی ہوئی تھی ویسے ہی اس کو مستطیل بنایا جائے اور اس کے 2 دروازے رکھے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب یہ ایک جائز کام تھا اور اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن قریش کعبۃ اللہ کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ غالب گمان تھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو اس وقت گرانا یہ ان کے لیے تنفر و نفرت کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فتح مکہ فرمائی تھی، اور آپ کو خود معلوم تھا کہ اب ظاہری طور پر میں دنیا میں زیادہ عرصے نہیں رہوں گا، اور تو آپ کو یہ گمان تھا کہ اگر میں یہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو اب گراتا ہوں تو چونکہ ابھی بھی فتح مکہ ہوا ہے، جو لوگ اس وقت بھی مکۃ المکرمہ میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خدا نخواستہ کوئی منفی خیال آ جائے کہ دیکھیں جی آج فتح ہوا تو فوراً کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرا دیا گیا، حالانکہ مقصد نیک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پھر اپنے اس سوچ کو رکھا، اس فکر صحیحہ کو رکھا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم یعنی قریش لوگ یہ زمانے جاہلیت کے قریب نہ ہوتے، یعنی بظاہر بعض تو مسلمان بھی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو اب ہمارے ماتحت بھی ہیں، لیکن یہ جیسے زمانے جاہلیت میں تھے کہ تھوڑی سی بات پہ سیخ پا ہو جانا اور تلواریں نکال کر پھر مقابلے پر آ جانا، اس قسم کی صورتحال اب بھی بعض قبائل کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اگر میں ان کو دور جاہلیت کے طبیعت کے اعتبار سے اور بعض قبیلوں کی سوچ اور فکر کے اعتبار سے قریب نہ پاتا تو میں اس کو منہدم کر کے اسی طریقے سے بناتا جیسے پہلے عمارت تھی کہ 2 دروازے اس کے رکھتا اور مستطیل عمارت بنتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ جیسے اب عنوان اور اس کو دیکھ لیجئے مناسبت کیسی ہے کہ امام بخاری نے لکھا تھا کہ اس شخص کا باب جس نے بعض اختیاری چیزوں کو، جس پر اس کو اختیار ہے، اس خوف سے ترک کر دیا کہ بعض لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گی تو وہ کسی بڑے شر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً کعبۃ اللہ کو ویسے رکھا اور نشانی کے لیے حتیم کی جگہ مقرر کر دی تاکہ پتہ چلے کہ اتنا کعبۃ اللہ ہے۔ اسی لیے طواف جو ہے وہ حتیم کے باہر سے کیا جاتا ہے، حتیم کے اندر سے نہیں، کیونکہ طواف کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کرنا ہے، کعبے کے اندر سے گزرتے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک علماء احناف کے نزدیک اگر کوئی حتیم کے اندر سے طواف کر لیتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، باہر سے طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ لیکن پھر اس کے بعد جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ سرکار کا وصال ہوا اور پھر اس طرف فتنے شام کی طرف تھے، بہت زیادہ یزید کا بھی معاملہ آ رہا تھا، تو ادھر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ کو پھر منہدم کیا اور اسی طرح سے تعمیر قائم کر دی جس طریقے سے پہلے قریش کے دور میں تھی۔ لیکن پھر حجاج بن یوسف کا جب دور آیا تو اس نے پھر یہی کیا کہ کعبۃ اللہ کو پھر منہدم کیا اور اسی طریقے سے قائم کر دیا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ تو یہ کتاب ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 428 پہ 27-28 کے اوپر یہ ایک بات لکھی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواہش کے باوجود کعبے کی اثر نو تعمیر نہیں کی تھی اور حتیم کو کعبہ میں داخل نہ کیا اور اس کے 2 دروازے نہیں بنائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی کام کرنا صحیح ہو لیکن اس کام کے کرنے سے زیادہ ضرر کا اندیشہ ہو تو اس کام کو ترک کر دینا چاہیے اور لوگوں کو متنفر کرنے سے بچنا چاہیے۔ متنفر معنی میں نفرت پیدا کرنا، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ وہ دوبارہ کعبہ کو منہدم کر کے اس طرح بنانا چاہتا ہے
جس طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا، کیونکہ حضرت ابن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبہ کو بنا دیا تھا، جس کو حجاج بن یوسف نے منہدم کر کے دوبارہ قریش کی تعمیر کے مطابق بنا دیا تھا، یعنی وہی چکور جسے آج کل بنا ہوا ہے۔ جب ہارون رشید نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں، ورنہ ہر بادشاہ اپنی ناموری کے لیے کعبہ کو منہدم کر کے اثر نو بناتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی ہیبت نکل جائے گی۔ تو یہ اب صورتحال ہے کہ جو کعبۃ اللہ اب بنا ہوا ہے یہ حجاج بن یوسف نے بنایا تھا، اور یہ عین قریش کی تعمیر کے مطابق ہے، اور اس میں جتنا یہ حتیم کا ایریا باہر ہے یہ کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ ہی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو سامان کی کمی کی بنا پر قریش نے اس شکل میں تعمیر کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ خواہش مبارکہ یہی تھی کہ اس کو سابقہ حالت پر قائم کیا جائے، مستطیل بنایا جائے اور اس میں 2 دروازے رکھے جائیں، لیکن صرف لوگوں کے متنفر ہونے کے خوف کی وجہ سے آپ نے اپنے اس ارادے کو ترک فرما دیا تھا۔ تو یہ حدیث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر اور آپ کا یہ عمل مبارکہ اپنے اندر بہت عظیم درس لیے ہوئے ہے اور بہت زبردست رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں، اب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہ فقہا نے کیسے کیسے لوگوں کے تنفر سے بچنے کے لیے مسائل بیان کیے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں یہ بیان فرماتے ہیں، کسی نے آپ سے کویسچن کیا کہ یہ ایک عالم دین ہیں اور جب لوگ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یعنی جب کوئی ہاتھ ملاتے ہیں وہ چومنے لگتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، چومنے نہیں دیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے ان کا عمل؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر وہاں کے دیگر علماء بھی اس طرح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے علماء ہاتھ چومنے دیتے ہیں اور یہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ان کا ہاتھ کھینچنا اب مکروہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ ہاتھ کھینچیں گے تو لوگ دوسرے علماء سے متنفر ہوں گے، ان کے بارے میں دل میں تنفر پیدا ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ یہ کتنے متقی پرہیزگار ہیں، اور دوسرا تو خود آگے ہاتھ کر دیتے ہیں تو ان میں اتنا تقوی نہیں ہے، تو ان کی عظمت دلوں سے نکلے گی، اور ایسا کوئی عمل کرنا جس سے لوگوں کے قلوب سے اپنی تو نہیں لیکن دیگر علماء کی عزت نکل جائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین اصول ہے، لہذا تبلیغ دین کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ بہت سی چیزیں کوئی اتنی ضروری نہیں ہوتی ہیں جو ان کو لوگوں کے سامنے اس کو بار بار ذکر کر کے بیان کیا جائے کہ اس سے بھی تنفر پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔